بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 272 اور 274، آیت نمبر ہے 13، 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاہبط اتر جا، منہا یہاں سے، فما یکون لک بس نہیں تھا لائق تیرے، ان تتکبر فیہا یہ کہ تو تکبر کرتا، فیہا اس میں، فاخرج سو نکل جا، انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال شیطان نے کہا، انظرنی مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک، وہ دن جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال فرمایا، انک من المنظرین بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان تیرے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ تکبر کسی کے بھی لائق نہیں ہے، مخلوقات میں سے کسی کے لائق نہیں ہے۔ تکبر صرف ایک ہی ہستی کے لیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی شان ہے۔ جو اللہ کی شان کو کھینچنا چاہے گا، اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ تو شیطان نے اصل میں ایک گناہ نہیں کیا، شیطان نے ایک تو کبر کیا، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، اور دوسرا آدم کو حقیر سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاخرج فإنک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اصل میں اس آیت کے اندر ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ قال فاہبط، فاہبط کہتے ہیں اصل میں پتھر کو جو خود بخود لڑک جاتا ہے۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جو انسان کبر کرتا ہے وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ اب شیطان کو ایک مقام ملا تھا، اعزازی مقام، کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ خیال کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرشتہ تھا نہیں، لیکن ایک اعزازی مقام تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیا۔ کبر انسان کو انسان کے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے، اور پھر کبر میں جب بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو بندہ خود حقیر ہو جاتا ہے، انک من الصاغرین، خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ گویا کبر کی وجہ سے انسان اپنی ضلالت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک فرمایا میری لعنت ہوگی، تو کبر کی وجہ سے۔ تو یہ کبر، تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کبر کی تعریف کی، وہ غمط الناس ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں بڑی شے، لوگ سارے کچھ بھی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک جو ہے وہ مہلت چاہیے۔ یہ کبر کا دوسرا نقصان ہے۔ کبر کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب متکبر آدمی ناکام ہوتا ہے تو دشمنی میں اتر آتا ہے۔ آپ اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو بندہ یہ کہتا ہو نا کہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑی شے ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھے، جب وہ ہار جاتا ہے تب دشمن بن جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ اس معاشرے میں اگر کوئی کسی بڑے عہدے پر ہے، آپ وہ غلطی کرتا ہے، آپ اسے سمجھا ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسے کہہ ہی نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے بعد عہدہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے،
وہ اس کا دشمن بن جائے گا. وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا کہ شاید میرے اندر غلطی ہو، نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا. وہ دشمنی پہ اتر آ جائے گا کہ تم کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ غلط کیا. تو یہ کبر ہے. کبر جب انسان کے اندر آتا ہے تو جو اصلاح کرتا ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو ایک اس نے کبر کیا، اور کبر کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ تو نے کبر کیا، تو فوراً دشمنی پہ اتر آیا کہ میں اس آدم کی وجہ سے، مجھے آدم کی وجہ سے کہا گیا نا یہاں سے نکل جاؤ، میرا مقام چھینا آدم کی وجہ سے، تو میں آدم کا دشمن ہوں. حالانکہ اس کا مقام آدم کی وجہ سے نہیں چھینا گیا، اپنے کبر کی وجہ سے چھینا گیا. انسان ذلیل ہوتا ہے اپنے کبر کی وجہ سے، لیکن دشمنی مول لیتا ہے پھر دوسروں سے. تو اس نے دشمنی مول لے لی. کہا مجھے قیامت تک جو ہے وہ مہلت چاہیے، میں نے ان کو تباہ کرنا ہے. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری خواہش کے مطابق تجھے مہلت دے دی گئی. اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق ہے. کمال سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ دعا تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے. اب یہ التجا ہی تھی نا اس کی ایک اللہ تعالیٰ سے. شیطان نے ایک التجا کی، اے جب مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، اللہ نے اس کی التجا سن لی. اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی. تو ہم مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. جو رب شیطان کی سنتا ہے وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سنے گا. اس کے حق میں نہیں تھی، اللہ نے سن لی بطور آزمائش کے. چلو یہ سمجھ لے کہ انسانوں کی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی ہے. ہم مایوس بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، التجا نہیں کرتے، اللہ کو پکارتے نہیں. وہ افوض امری الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے معاملات جو ہے وہ میرے سپرد کر دو، میں تمہارے کام جو ہے وہ کروں گا. اور دوسرا اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شیطان کی دعا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سنی، التجا جو بھی اس نے کی کہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، یہ اس کے حق میں نہیں تھی. یہی بات ہمیں قرآن و حدیث میں سمجھائی گئی ہے. ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے حق میں نہ ہوں. قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آسان لفظوں میں جس کو ہم کہتے ہیں بد دعا، نہ اپنے حق میں نہ کسی کے حق میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ. جس طرح انسان خیر مانگتا ہے، بعض اوقات انسان شر مانگتا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جگہ کو، اپنے مقام کو، اپنے عہدے کو برا بھلا کہتا رہتا ہے. اور وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، بندے کی دعا بد دعا قبول ہو جاتی ہے. تو پھر انسان بعد میں روتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مال کو بد دعا نہ دو. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں کے حق میں بد دعا کرے. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. میں ایسے دوسروں پہ لعنتیں کرتا رہوں. تو بعض لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملے ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں کو لعن طعن ملامت کرتے رہتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اب قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے، قبول ہو سکتی ہے. تو دو باتیں ہیں اس آیت میں، ایک تو دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے، اور دوسرا کبھی بھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی بہت بڑا ظالم ہو، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، جنہوں نے قرائے کرام شہید کیے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا کی تھی. وہ بہت بڑا ظالم ہو تو اس کے بارے میں بد دعا کی جا سکتی ہے، ورنہ عام روٹین میں کسی کے بارے میں بد دعا نہیں کی جا سکتی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.